گزشتہ میں ہمارا ایک سبق چل رہا ہے اس سے ہم نے سبق حاصل کیا تھا کہ ہم زندگی میں بڑا نوالا تو کھا سکتے ہیں لیکن بڑا بول نہیں بولے. دیکھیے انسان کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو ایسی چند چیزوں کے ذریعے سے شیطان تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. صرف دولت اور پیسہ نہیں، انسان کا عہدہ نہیں، بلکہ انسان کو کبھی کبھی اپنی نیکیوں اور اپنی اچھائیوں کے اوپر بھی تکبر میں ڈال دیتا ہے. انون انسان کسی چلتے پھرتے انسان کو اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے حقیر سمجھ لیتا ہے اور اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتا ہے. وہ انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جھکنے کو بھیجا ہے، تم جھک کے رہو پسند. شیطان نے کتنی کتابوں کے حوالے سے اگر حساب لگائے تو عبادت میں شیطان نے 6 لاکھ برس تک عبادت کی تھی اللہ کی، لیکن پھر بھی تکبر عزازیل را خواد کر بزندان لعنت گرفتار کر تکبر نے شیطان اور ابلیس کو برباد کر دیا. تو تکبر ہم غریب ہوں کہ امیر ہوں ہر ایک میں آتا ہے. غریب آدمی بھی تکبر آتا ہے، امیر میں بھی آتا ہے، عالم میں بھی آتا ہے، مفتی میں بھی آتا ہے. ان تکبر پیسہ دولت، دکان اپنی ہے، مکان ہمارا ہے، آفس ہماری ہے، اندر بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں ذرا دور بھی چلے جاؤ، دور جا کے دیکھو تمہاری آفس اتنی سی دکھے گی، تمہاری دکان اتنی سی دکھے گی. تم کون سے بڑے ہو گئے ہو؟ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ تم اللہ کے سامنے بہت چھوٹے ہو، اور چھوٹے بن کے رہنا اللہ کو پسند ہے. برسوں کی عبادت ہو لیکن اللہ کے سامنے گھمنڈ کرے گا تو اللہ کہیں گے ہمیں منظور نہیں ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جھکنے والے بندے پسند ہیں. تبت یدا ابی لہب میں یہی بتایا گیا. ابو لہب کو تکبر اپنے عہدے پر، اپنی لیڈرشپ پر، جو انسان ماحول میں نہیں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ بھی باہر نکلتا نہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، 2 واقعے میں آپ کو سناؤں گا. اپنی زندگی میں سبق یاد رکھنا. سب کچھ کرنا لیکن تکبر مت کرنا، سب کچھ کرنا لیکن کسی کو حقیر مت سمجھنا. اللہ تعالیٰ کو بہت ناراضگی ہوتی ہے. ایک گاڑی والے کو دیکھ کر دکان پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو گھمنڈ میں مت سمجھنا. مسجد میں تسبیح لے کر کسی چلتے پھرتے انسان کو حقیر مت سمجھنا. اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کسی چلنے والے انسان کو حقیر مت سمجھنا. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، دین پہ عمل کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا وہ کہ وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دے دی کہ جہاں جاتا تھا وہاں بادل سایہ کرتا تھا. وہ اپنی جہاں مجلس لگاتا تھا ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور بادل اس کا سایہ کیا کرتے تھے. لوگ اس کے دیوانے تھے. ایک بندہ تھا، بہت گنہگار تھا، سیاہکار تھا، نوجوان تھا. اتنے گناہوں کی وجہ سے وہ پریشان تھا، اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتا تھا کہ لوگ اس کو اپنے پاس کھڑا نہیں رکھتے تھے، بھگا دیتے تھے، اس کو ہٹا دیتے تھے. اس نے سوچا کہ کوئی میری بات سنتا نہیں ہے. دل کے اندر مجھے خیال آتا ہے کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، کچھ تو اچھا بن جاؤں. میرے اندر تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، پورا کے پورا گناہوں سے اور گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں. اس نے سوچا کہ وہ فلانا بندہ نوجوان جس کو بادل سایہ کرتے ہیں، میں اس کے وہاں چلا جاتا ہوں اور اس کے پیچھے بیٹھ کر میں بھی دعا کر لوں گا کہ پروردگار عالم اس بندے کی برکت سے میری مغفرت کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے لوگ بھگا دیں گے.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، بازار میں رستوں میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، کسی نیک اللہ والے کو یا کسی دعوت والے کو یا کسی انسان کو دیکھ کے وہ چپل بھی اتار دیتے ہیں اور وہ ہاتھ ملانے چلے آتے ہیں۔ اس وقت سنبھالنا، امتحان میں آ جاؤ گے، ذرا برابر بھی اپنے دل میں بڑائی آئی، تکبر آیا تو سمجھو سب بچ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے امتحان، پتہ نہیں چلتا۔ میں آپ کو واقعات سناتا رہوں گا جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بہت سنبھل کے قدم رکھ کے چلنا ہے، اور یہ تکبر کی گھاٹی میں جو گرا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور خاموشی کے ساتھ من میں دعا کرنے لگا، اللہ اتنا نیک بندہ ہے اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اس کی مجلس میں، اللہ اس کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ یہ بیٹھ کے پیچھے دعائی کر رہا تھا کہ اس نیک بندے کی نگاہ پڑ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بندہ جس کو لوگ دھکے مار رہے تھے، اس کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے کہا، تو یہاں کہاں چلا آیا ہماری مجلس میں؟ اٹھ جا یہاں سے، تیری نحوست سے کہیں ہماری یہاں کی برکتیں نہ چلی جائے، تیری نحوست سے ہماری جو ہے مجلس کے اندر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اٹھ جائے یہاں سے۔ وہ بندہ دل میں کہنے لگا، مولایا یہاں بھی توبہ کا دروازہ نہیں کھلا ہے۔ وہاں سے وہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس کے دل میں جو ندامت تھی، شرمندگی تھی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور وہ بندہ جس نے اپنے نیکی پر تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور کسی کو ذلیل بنا کے اٹھا دیا، لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ گنہگار بندہ کھڑا ہوا تو وہ بادل جو نیک بندے کو سایہ کر رہے تھے اس گنہگار بندے کے پیچھے چلنے لگے۔ سارے لوگ ہیبت میں آ گئے کہ یہ ہوا کیا؟ وہ بندہ دیکھنے لگا کہ میرے بادل میرے سر سے ہٹ گئے، سارے لوگ اس بندے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ یہ ہوا کیسے؟ اللہ نے اس بندے کے دل میں بات ڈالی کہ آج سے ہم نے تیری ولایت کو چھین لیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے اس گنہگار بندے کو حقیر سمجھا تھا، ہم نے اس کی توبہ قبول کر کے آج اس کو ولی بنا دیا ہے اور تیری ولایت ہم نے چھین لی ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے تکبر۔ جب ولایت چھین لیتے اللہ تو دولت باقی رکھیں گے، مال باقی رکھیں گے، طاقت باقی رکھیں گے، تمہارے عہدے باقی رکھیں گے، تمہاری لیڈرشپ باقی رکھیں گے۔ اللہ گھمنڈ کرنے والے جتنے بھی طاقتور ہو، فرعون ہو کے، قارون ہو کے، حامان ہو، جن کی طاقتوں کے چرچے تھے، قوم سمود ہو کے قوم عاد ہو جن کی ہائٹ 90 فیٹ تھی اور وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان کو بھی ملیہ میٹ کر دیا اور زمین کے اندر ان کو بھی گاڑ دیا۔ ثم ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر۔ اللہ کہتے ہیں لمبے لمبے تڑنگے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، لیکن ہماری ہواؤں نے ان کو گھما کر ایسا پھینکا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے 90 فٹ کے انسان دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ اس لیے بہت سنبھلنا اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، مال ہے، کبھی اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، اپنے خاندان بہت بڑا ہے، میرے خاندان کے 50 لوگ ہیں اور میں علم والا ہوں، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، میں مفتی ہوں، میں علامہ ہوں، لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں دھیمے 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 ایسا تکبر ڈالتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ یہ اس کے لیے بہت خطرناک گھنٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کبھی خدا نہ خواستہ کسی کو حقیر سمجھ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دھیمے 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 لے لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ آئندہ، اور ایک بہترین واقعہ ہے جو ہمارے لیے سبق ہوگا، لیکن ابھی چھوٹا سا ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو کھاتے کھاتے کوئی فقیر باہر آ گیا۔ دیکھو ہمیشہ کوئی فقیر، بہت سارے لوگ ایسے ہی مانگتے ہیں ایوائڈ کر دو، لیکن مغز ماری مت کرو، زیادہ نہیں دینا ہے نہیں دینا ہے، لیکن ہم ان کے
ساتھ بہت زیادہ بیزاری نہ کرے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیجئے کہ مانگنے والے کو جھڑکو مت، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ ضد کرتے ہیں تو سائڈ کر لو، ٹھیک ہے اٹھے کٹے لوگ یہ معلوم ہے تو تھوڑا سا ان کو سمجھا کے سائڈ کر لو۔ تو وہ آدمی مانگنے کے لیے باہر آیا، یہ پیسے والا تھا، دولت والا تھا۔ جب دولت کا نشہ کیسے سے سر پہ آتا ہے نا پھر انسان سب بھول جاتا ہے۔ جب طاقت کا نشہ انسان کے سر پہ چڑھتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے۔ جب علم کا نشہ انسان کے سر پہ چڑھتا ہے بھول جاتا ہے۔ نیکیوں کا نشہ چڑھتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا دے دو، بولے نہیں چلے آتے فقیر کہیں کہ بار بار گھر سے باہر نکلا، دھکا مار کے اس کو بھگا دیا کہ چل نکل یہاں سے، آئندہ سے میرے دروازے پہ مت آنا۔ بھوکا پیاسا تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ بس یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا، کبھی کبھی یو ٹرن ہوتا ہے نا، یو ٹرن آپ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہو اس وقت بہت سنبھال کے ہم کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی گاڑی سپیڈ سے آ گئی نا ہماری گاڑی بند پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے یو ٹرن پہ آدمی بہت سنبھال کے گاڑی ٹرن لیتا ہے، ورنہ کہیں ذرا سی بھی بھول ہوئی تو سامنے کی ٹرک اس کو لے کر ختم کر دیتی ہے۔ زندگی میں بہت سے یو ٹرن آتے ہیں، تمہارا کاروبار بڑھ گیا، تمہارا مکان بن گیا، تمہارے دوست احباب بن گئے، تم علم والے ہو گئے، تم بہت نیک ہو گئے، یہ یو ٹرن ہوتے ہیں۔ سنبھالنا، گاڑی کو ٹرن کھلاتے ہوئے دیکھنا، بہت دور گاڑی ہو تو نکالنا، بہت جلدی سے نزدیک سے ٹرن مارو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری گاڑی کو ٹکر لگ جائے۔ یو ٹرن زندگی میں آئیں گے، سنبھال لینا، اس وقت تکبر اور بڑائی نہ کرنا۔ تو یہ ہوا کہ اس نے بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یو ٹرن تھا، تھوڑے ہی دن میں گھاٹا، نقصان، تکلیف شروع ہو گئی، یہاں تک کہ گھر بار کاروبار ختم ہو گیا، اتنا فقیر ہو گیا وہ کہ کھانے کے اسباب ختم ہو گئے۔ اس بندے نے اس کی بیوی سے کہا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ نوجوان تھی، وہاں سے نکل کر اس کے والدین نے اور کسی جگہ شادی کر دی۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو چمکایا اور وہ مرد جو ملا وہ پیسے والا ہو گیا اور وہ دولت والا ہو گیا، اچھے مکان میں رہنے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک فقیر آیا باہر، اس نے آواز لگائی کہ بے اللہ کے واسطے مجھے دے دو کھانا۔ وہ باہر نکلنے کو جا رہا تھا، اس کی بیوی نے کہا لاؤ میں دے دیتی ہوں، گئی پھر تو جیسا کوئی واقعہ نہ بن جائے اس لیے آپ باہر نہ جائیں، میں دے دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر وہاں گئی کھانا دینے کے لیے، جیسے ہی کھانے کی پلیٹ دی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ روتی ہوئی گھر میں واپس آئی۔ شوہر نے پوچھا ہوا کیا؟ بتا۔ کہنے لگی نہیں میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ بولی بتا تو صحیح ہوا کیا؟ تو کہنے لگی وہ بھیک مانگنے والا تو میرا پہلا شوہر تھا جو باہر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا، میں اس کو روٹی دے کر آئی تو میری دل میں سے اور میرے منہ میں سے چیخ نکل گئی کہ یہ کیا حالت ہو گئی، جس کے پاس دولت پیسہ تھا اس کو میں ہی بھیک دے رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ بیگم اس سے بڑی تعجب کی بات یہ بتاتا ہوں کہ میں وہی آدمی ہوں جو تیرے شوہر نے مجھے گھر سے دھکا مار کے بھیجا تھا، میں وہی فقیر ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے نواز دیا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اپنے گھر میں ایک آیت کریمہ لگا کر یاد کرتے رہو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کبھی بھی بھول مت کرنا، مال دینا ہمارا کام ہے تو لینا بھی ہمارا کام ہے، عزت دینا ہمارا کام ہے تو عزت لینا بھی ہمارا کام ہے۔ عزت پہ، مال پہ، دولت پہ، علم پہ، خاندان پہ، طاقت پہ، غرور پہ، حسن و جمال پہ تکبر نہ کرنا، ورنہ صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوا کرتی ہے اور شام ہوتی ہے تو صبح بھی ہوا کرتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو سورج ڈوبتا بھی ہے، چاند نکلتا ہے تو چاند چھپتا بھی ہے، کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہم جھک کر چلیں گے، اللہ ہمیں پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی پر یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔